رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد آپ کا واقعہ اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو آپ بت خانے میں آئے اور بتوں سے کہا کہ کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں بولتے۔ تو بتوں نے کیا بولنا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور جو بڑا بت تھا کلاڑی اس کے کاندھے پہ رکھ دی۔ تو جب وہ لوگ آئے بھئی یہ کس نے کیا، کہ جی بڑا جو بت کھڑا ہے جس کے کاندھے پہ کلاڑی ہے اسی نے کیا ہوگا۔ تو یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ یہ لاجواب ہو جائے۔ تو لاجواب ہو گئے کہ یہ تو بولتے بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اور تم پر افسوس ہو یار، ان کی تم پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، ان کو خدا مانے بیٹھے ہو۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ محاذ بنائے کہ آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو۔ تو آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے اب آپ کو حکم ملا کہ اب آپ بابل کو چھوڑ دیں، آپ فلسطین چلے جائیں۔ نوح علیہ السلام کے ماننے والے تو پھر بھی 80-83 تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو صرف حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت 2 بندے مسلمان ہوئے، باقی سارے کافر رہے۔ تو یہ کفر کی جو زیادتی ہے نا، یہ چلی آ رہی، آج بھی زیادتی ہے کفر کی زیادتی، لیکن اپنے آپ کے لیے جہنمی کمارے اور کیا کریں۔ تو جب آپ کو حکم ہوا آپ فلسطین آگے ہجرت کی، آپ اور آپ کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا بدماش تھا، وہ کسی بھی خاتون کو وہ حملہ کرتا تھا یا اس کی عزت پہ حملہ کرتا تھا، لیکن اگر شوہر بیوی ہوتے تو پھر تو حملہ کرتا، لیکن اگر بہن بھائی ہوتے تو پھر وہ چھوڑ دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ ہو تو تم میری بیوی، لیکن اس ٹائم عزت بچانے کے لیے میں تمہیں اپنی بہن کہوں گا، اور ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، سارے مسلمان کیا ہے، بھائی ہیں، اور اس دھرتی پہ میں اور آپ ہی مسلمان ہیں۔ تو کہا جی بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس طرح پھر بھی اس نے حملہ کیا، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا۔ پھر آپ نے دعا کی، پھر ٹھیک ہوا، پھر حملہ کیا، پھر شل ہوا۔ پھر تیسری دفعہ جب اس نے حملہ کیا اور اس کے ہاتھ شل ہوئے تو پھر اس نے معافی مانگی اور ایک اور بیوی آپ کو دی جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ یہ خاتون آپ کو خدمت کے لیے انہوں نے دی، جسے ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لی۔ اب یہ فلسطین کے مقام پہ آپ نے اللہ کی دعوت شروع کی، اور اس دعوت کے دوران آپ نے خواب دیکھا، بار بار ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ
پہلے تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ آپ بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی بیوی بھی حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن اولاد نہیں تھی۔ جب حضرت ہاجرہ سے شادی کی تو پھر آپ نے یہ دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے اپنے جناب سے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد جب بھی مانگے کیسی مانگے جی؟ نیک و صالح، رب حب لی من الصالحین۔ اور یہ جو آیت ہے اب یہ بے اولادوں کے لیے وظیفہ ہے، ہر بے اولاد، خاص کر کے نرینہ اولاد کے لیے 313 دفعہ روزانہ اس کو پڑھا جائے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، بیٹا کون سا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ اس حد کو پہنچے کہ ان کے ساتھ چلے پھریں، یعنی دوڑ دھوپ کریں، کوئی ہاتھ بٹائیں، اس عمر کو وہ پہنچ گئے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ خواب دیکھا، پھر خواب دیکھا، اونٹ ذبح کیا، لیکن پھر خواب آیا تو فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، تو اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے یا 12 سال کے تھے، فرمایا کہ بیٹے میں تو خواب دیکھ رہا ہوں، آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے۔ ہمارے جو عام انسانوں کے خواب ہیں نا، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خواب رحمانی ہے، ایک خواب شیطانی ہے، اور ایک خواب نفسانی ہے۔ رحمانی خواب جو ہوتا ہے وہ اکثر سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی خواب میں اور وہ پوری ہو گئی، خوشخبری ملی اور وہ پوری ہو گئی۔ اور ایک خواب شیطانی، شیطان خیالات ڈالتا ہے، سارا دن شیطانی کام کرتے ہیں اور رات کو پھر خواب میں بھی پھر وہی آتا ہے۔ اور تیسرا خواب جو ہے وہ خواب نفسانی ہے، انسان جو کھاتا پیتا ہے یا جو دن میں بات چیت کرتا ہے اس کے اثرات خواب میں آ جاتے ہیں۔ پھر صبح اٹھتا ہے، جی میں نے خواب دیکھا، جی مولوی صاحب دسو میں تو پہنچ گیا، میں کہ تو پہنچ گیا، تو اتنے یہ تو پہنچے نہیں ہے۔ یہ خواب نفسانی اکثر ہمیں آتے رہتے ہیں، دن میں جو کام کیا نا اور رات کو خواب میں آئے میں پیسے وصول کر رہا ہوں، میں جناب ملاوٹ کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، رات کو خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ خواب 100 میں سے کوئی ایک سچا ہوگا، 100 میں سے، تو یہ خواب نفسانی ہے۔ خواب رحمانی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ خوشخبری ہے، فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن اس کا 46واں حصہ خواب جو ہے وہ باقی ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا خواب، تو انسان کو کوئی خوشخبری مل جاتی ہے۔ فرمایا یا بنی انی ارا، میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا بیٹا تھا 12-13 سال کا، مشورہ کیا تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اللہ ایسا بیٹا عطا فرمائے جو کہ والد کی عزت کرے، والدین کی عزت کرے۔ تو کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ وہ کرے جس کا آپ کو حکم مل رہا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے ذبح کریں، جو مرضی کرے میں صبر کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو سر جھکا دیا۔ تو یہ یہاں تک
تو آج کا بیان ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ وہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق